من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، پہلی آیت شریفہ کا مطلب سمجھنے کے لیے مختصر سی بات سنیے گا کہ اسلامی احکام وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے، سب ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے۔ تو میراث میں بھی اس وقت جو حکم ہے اور اس وقت جو اسلامی شرعی قانون ہے وہ بہت بعد میں نازل ہوا۔ پہلے عرب کا جو طریق تھا اور عرب جس طریقے سے میراث تقسیم کیا کرتے تھے، شروع اسلام میں اسی طریقے سے میراث تقسیم ہوتی رہی۔ جو قانون قاعدہ ہے وہ تو آپ کے سامنے آ ہی گیا، بس ایک بات اس میں ہے کہ عرب کسی قبیلے سے معاہدہ کیا کرتا تھا، عہد و پیمان کیا کرتا تھا۔ اگر معاہدہ اور عہد و پیمان سمجھ میں نہ آوے تو کہہ لو دوستی کیا کرتا تھا، اور اس دوستی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو تم ہماری مدد کرو گے، اور کوئی تم پر حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا ان کی ایک عام سی عادت تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک معاہدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی مرے گا تو اس کی میراث میں ہمارا بھی چھٹا حصہ ہوگا، تمہارا بھی چھٹا حصہ ہوگا، اور تم میں سے کوئی مرے گا تو اس کی میراث میں، اس کے مال میں ہمارا بھی چھٹا حصہ ہوگا۔ تو اس کو حلیف بھی کہتے تھے، حلیف بھی کہتے تھے، مولا الموالات بھی کہتے تھے، دوست۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے ماں باپ جو چھوڑیں اور اسی طریقے سے دوسرے قرابت دار بھائی مثلاً کچھ چھوڑے، شوہر چھوڑے، بیوی چھوڑے، مال جو وہ چھوڑے جو ان کا میراث ہو، اس میں ہم نے حصے مقرر کر دیے، وارث مقرر کر دیے، ان کو بھی تم حصہ دو۔ اور اسی طریقے سے جو تمہارے حلیف ہیں، مولا الموالات ہیں، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، جن سے تم نے دوستی کی ہے، تو تم ان کا بھی حصہ دو۔ بس اس آیت شریفہ میں یہ بتایا گیا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ اور دوسرے قرابت داروں نے جو چھوڑا ہے اس میں ہم نے ہر ایک کا وارث مقرر کیا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ
جن سے تمہاری دوستی منعقد ہے، دوستی قائم ہے، فآتوہم نصیبہم، تو آپ سب کو ان کا حصہ دو۔ بہن کا جو حصہ ہے بہن کو دو، بھائی کا جو حصہ ہے بھائی کو دو، بیوی کا جو حصہ ہے بیوی کو دو، شوہر کا جو حصہ ہے اس کو دو، ماں کا جو حصہ ہے ماں کو دو، باپ کا جو حصہ ہے باپ کو دو، اور جس سے تم نے دوستی کی ہے اور اس طرح کا معاہدہ کیا ہے ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو دو۔ یہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ لہذا تم نے جس سے جو دوستی کا عہد و پیمان کیا ہے وہ اللہ کے یہاں ایسا ہی ہے، تو تم اس کا لحاظ رکھو اور اس کے مطابق تقسیم کرو۔ یہ بات ہو۔ اب آپ پھر سمجھ لیجئے گا کہ اسلام نے بعض مرتبہ کوئی حکم دیا شروع میں اور پھر بعد میں چل کر اس کو کینسل کر دیا، اس کو کہتے ہیں منسوخ کرنا، وہ کہتے ہیں واپس لینا، تو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اسی طریقے سے جو زمانے جاہلیت میں ان کے طور و طریق تھے، رسم و رواج تھے، ان کو اسلام نے ایک دم نہیں بدلا بلکہ آہستہ آہستہ بدلا۔ تو کچھ زمانے کے بعد یہ جو حکم تھا یہ بھی کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ کون سا حکم؟ کہ جس سے تم نے دوستی کا عہد و پیمان کیا ہے اس کا بھی میراث میں سے حصہ دو۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اب صرف قرابت دار جو ہیں انہی کا حصہ ہے، قرابت دار جن کا تم پہلے سن چکے ہو اور جن کا میں نے ابھی بھی کچھ ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا۔ تو کچھ دنوں تک یہ مواخات باقی رہی، تو وہ بھی ایک دوسرے کا وارث ہوتے تھے، لیکن سورہ انفال میں ایک آیت شریفہ نازل ہوئی اور اس نے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا، اور اب صرف قرابت داروں کو ملتی ہے میراث، اور نہ منہ بولے بھائی کو ملتی اور نہ دوستوں کو ملتی۔ یہ دونوں حکم منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی آیت شریفہ کا ترجمہ ہی کرتے ہیں، پھر کریں گے بات جو کرنی اس پر۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ تھوڑی بات پہلے اسی پہ کر لیں۔ میرے دوستو، ہمارے ذہنوں میں تو میڈیا جس کو کہتے ہیں آج کل، ہم پہلے تو ایک محدود تھا، اخباری ہوتے تھے، پھر ریڈیو بھی، پھر ٹی وی بھی، اور اب تو کیا ہو گیا، اس نے ہماری ذہنیت بدل کر رکھی تھی، ہماری سوچ بدل کر رکھی تھی۔ آپ یہ نہ کہیو کہ یہ ویسی باتیں ہیں خواہ مخواہ کی۔ ہاں، ایک انگلش نام ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ اگر دنیا کی میڈیا پر مجھے اختیار دے دیا جاوے تو میں سارے انسانوں کو سور کے جھنڈ میں تبدیل کر کے چھوڑوں گا۔ ان کا مزاج، ان کی طبیعت سور جیسی بنا دوں گا، سور جیسی۔ وہ یہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے وہ۔ انہیں معلوم ہے کہ میڈیا سے لوگوں کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ہاں، ہماری نہیں سنتے، اجی اخبار میں یوں آ رہا، جی ٹی وی میں یوں آ رہا جی۔ اور کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں اس کو، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ، ان کے تو اتنے دیوانے ہیں کہ وہ جو پہن لیں سب نے وہی پہننا شروع کر دیں، جیسے وہ بال کٹوا لیں سب ایسے بال کٹوانا شروع کر دیں، تو جو وہ ڈائلاگ چھوڑ دیں وہی دوسرے لوگ بولنے لگے۔ تو اس کا میڈیا کا اتنا اثر ہوتا ہے اس کا۔
تو اس نے تو ہماری ذہنیت ہی بدل کر رکھ دی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ کالج اسکول کے بچے سے لے کر اور یونیورسٹی تک اور میڈیا سے لے کر اور جرنلسٹ سے لے کر جس کو بھی دیکھو گے آپ، وہ ہمیشہ جو راگ گاوے گا عورت کی مظلومیت کا، عورت مظلوم ہے اس کا راگ گاوے گا۔ اور پھر اکثر و بیشتر اس کا رخ تھوڑا سا، بس زیادہ نہیں، جتنا ہضم ہو سکے، جتنا برداشت کر سکے، وہ مسلمان عورت کی طرف موڑ دے گا۔ کیوں کہ مسلمان عورت پردے میں رہتی ہے، کیوں کہ مسلمان عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ بس یہی دو باتیں ہیں جن کو وہ اٹھاتے ہیں آسمان پہ، اور انہوں نے عورت کو بالکل ایک مظلوم ثابت کر دیا، اور اس کو بالکل مظلوم، مجبور، اپاہج ثابت کر کے پھر اس کے واسطے مردوں کو کے برابری کے حقوق اس کو دیے، مردوں کے برابر اس کو لا کے کھڑا کیا۔ جیسے طلاق کا حق مرد کو، ایسے طلاق کا حق عورت کو بھی۔ عورت مرد کے شانے بشانے چلے گی۔ وہ لوگ جو اس معاشرے کو، ان قانون کو بھگت رہے ہیں، وہ تو ان سے تنگ ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ وہاں سے جو چھن کر آتی ہے، نکل کر آتی ہے، وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں لوگ کہ یورپ میں، امریکہ میں، نکلو مغرب میں، اگر 100 لوگ اسلام میں داخل ہوئے نا، تو ان میں سے 60 یا 70 عورتیں داخل ہوئی۔ یہ وہ کیوں کہ جو مرد عورت کی برابری کا ڈھونگ ہے، اور یہ عورت کو طلاق کا اختیار ہے، مرد کو بھی طلاق کا اختیار ہے، اور جو پورا معاشرہ، پورا سماجی اور گھریلو نظام بدلا ہے، تو اس سے وہ تنگ ہے۔ ہمارے گھروں کی عورتیں سمجھتی ہیں کہ بھئی ہم قید میں ہیں، وہ بڑے مزے میں ہیں۔ ہم تو پہلے جو ہمارے دوست امریکہ سے، انگلینڈ سے، فرانس سے آتے تھے، جب ہم جلال آباد میں پڑھتے تھے، جب تو 50-60 لڑکے ادھر کے پڑھتے تھے ہمارے ساتھ مدرسے میں، جو وہ کچھ بتایا کرتے تھے ہم تو وہ سن لیتے تھے، جو کچھ اخبار میں پڑھتے تھے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اب تو جو یہ میڈیا ہے، ویڈیو کا آ رہی ہے، ہر چیز ڈالی جا رہی ہے، جو دیکھنے کا بھی ارادہ نہیں کرتا یوٹیوب کھول لے، بس وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جاوے ہے۔ تو خیر وہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مفتی تقی صاحب ہیں ہمارے علماء میں کہ ماشاءاللہ بہت سفر کرتے ہیں وہ، اور آ کے اپنے سفر نامہ واپس آ کے وہ اپنے سفر کے حالات بھی لکھتے ہیں۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں کس طریقے سے مظلوم ہیں۔ ہاں، جس طریقے سے یہاں تم بازار میں ریڑھا کھینچتے ہوئے دیکھتے ہو نا مردوں کو، وہاں عورتیں ملیں گی اس کام کے کرنے والی۔ ہاں، اسی طریقے سے بہرحال ان کو انہوں نے گھر سے تو نکالا اور برابری کا تو حقوق دیا، تو کچھ چند لوگ عورتیں 5%، 4%، جن کو پارلیمنٹ کی سیٹ بھی مل گئی، فلاں بھی مل گیا، منترالیہ بھی مل گیا، اور 95 کو انہوں نے گھر سے بے گھر کر دیا۔ ہاں، ہمارے ہندوستان والے بھی اسی ڈگر پہ چل رہے۔ اب کنبے کا، فیملی کا کیا کہیے گا، ادھیکش مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ یہ سب الٹے کام ہیں۔ اب آپ سمجھیے گا قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے، اور آج لمبی سی بات ہوگی، کچھ ساری باتیں سنو، دھیان سے سنو۔ یہ نہ سوچیو کہ یہ تو ہماری ویسی دنیا کی باتیں ہیں، بلکہ قرآن شریف اور دنیا کی باتوں کا مطلب، چلو آج آدھی ادھوری بات صحیح، میں ایک اور آپ کو کام کی بات بتاتا ہوں۔ اور ویسے تو آپ بڑے آدمی ہیں، مجھے بولنا نہیں چاہیے، بچوں کو بولا کرتے ہیں، تو پلے باندھ لیو اس بات کو۔ ساری دنیا اسلام پر جو حملہ کرتی ہے، وہ نماز پر نہیں کرتی، حج پر نہیں کرتی، زکوٰۃ پر نہیں کرتی، روزے پر نہیں کرتی، بہت کم لوگ بولتے ہیں اس پر۔ تو
جو ہمیں کرتے ہیں ہماری سماجی جو زندگی ہے نا اس پر حملہ کرتے ہیں. اور ایک بات ہماری سمجھ میں آ جاوے، میں قرآن پاک میں تو یہ غلط کہا ہے کہ مرد حاکم ہے، دونوں کا درجہ برابر ہونا چاہیے. تو قرآن پاک کی ایک بات ہمارے دل میں بیٹھ گئی کہ غلط ہے، تو پھر پورے باقی قرآن پاک کے صحیح ہونے کی کیا گارنٹی رہی؟ پورے قرآن پاک سے پھر ان کا یقین اٹھ جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو اس کو بھگت چکے ہیں. اس لیے اپنے معاشرتی باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور خود پر پورا یقین رکھنا چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہم نہیں اس میں کچھ تبدیلی لا سکتے تو مجبوری ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کو بچاتے ہوئے جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اس پر عمل کریں گے. تو مرد حاکم ہے عورتوں پر، مرد حاکم ہے، عورت اس کے ماتحت ہے. آگے بھی آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مرتبہ ایک مثال دی تھی آپ کو، آپ کے سامنے یہی. ہمارا ایک دایاں ہاتھ ہے اور ایک ہمارا بایاں ہاتھ ہے. آپ جانتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہمیں ضرورت ہے اور دونوں ہاتھوں میں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے. بس اتنا فرق ہے کہ جو طاقت کے جو کام ہیں وہ دائیں ہاتھ کرتا ہے اور دوسرے جو کام ہے گویا کہ بایاں ہاتھ وہ دائیں ہاتھ کی مدد ہی کرتا ہے. یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجیے، بس اس کی مثال ایسی ہی ہے. دونوں ہمارے واسطے ضروری، دونوں کے درجے میں تھوڑا سا فرق ہے. اسی لیے مرد حاکم ہے، عورت ماتحت ہے. اسی لیے مرد کے کچھ اختیارات زیادہ ہیں اور مرد کے کچھ حقوق زیادہ ہیں، جیسا کہ ہوا کرتے ہیں اور ہونے چاہیے. مثال کے طور پر امام صاحب، جب آپ نے امام صاحب کو اپنا امام مان لیا تو آپ کو تو اس کو ان کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو حق بنتا ہے وہ دینا پڑے گا. کیا وہ آپ کے ساتھ برابر میں صف میں کھڑا نہیں ہوگا؟ اگر وہ آپ کے ساتھ برابر میں صف میں کھڑا ہوگا تو کسی کی بھی نماز نہیں ہونے گی، اس کو آگے دینا پڑے گا. اور یہ بھی ہے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ مصلی ہو، امام کی جگہ سے افضل نہیں ہونی چاہیے مقتدیوں کی جگہ. امام کی افضل ہو، امام کا مصلی افضل ہو. تو بہرحال جب اس کو بڑا مانا ہے تو اس سے کچھ حقوق بھی ہیں. اس لیے مرد کے کچھ حقوق بھی ہیں جو عورت سے کچھ زیادہ ہیں. یہ اب آگے چلتے ہیں. مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم کیوں بنایا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے. یعنی مرد کو عورت سے افضل بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس واسطے مرد کو حاکم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ. تو دائیں ہاتھ کو ایک فضیلت حاصل ہے، اسی لیے اس کا احترام زیادہ ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، گندے کاموں میں استعمال نہ کرو. یہ دوسرا ہاتھ ہے، اس کے اندر وہ نہیں ہے تو گندے چیزوں میں، گندے کاموں میں اس کو ہاتھ. قرآن پاک اٹھاؤ تو دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ، کتاب اٹھاؤ تو دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ، کھانا روٹی اٹھاؤ تو دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ، جوتا اٹھاؤ تو بائیں ہاتھ سے اٹھاؤ، اور گندی کوئی چیز اٹھاؤ تو بائیں ہاتھ سے اٹھاؤ. کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ناک صاف کرو بائیں ہاتھ سے کرو، استنجا کرو تو بائیں ہاتھ سے کرو. یہ کچھ حقوق بھی ہے کہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے بس مرد کو عورت پر، جیسے کہ دائیں ہاتھ کو، دائیں کو بائیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس سبب سے بھی کہ مرد عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یہاں پر یہ سمجھ لیجیے گا آپ کہ ہمیشہ کا دستور چلا آ رہا ہے، یہ تو اب چند دنوں کی بات ہے، ورنہ ہمیشہ سے
مرد ہی عورت کی پوری ذمہ داری لیتا ہے. اس کی جان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری مرد پہ، اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت بھی مرد کے ذمہ ہے، اور اس کا کھانا کپڑا مکان وغیرہ یہ بھی مرد کے ذمہ ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں مرد کے ذمہ رکھی تو مرد کو ایک بڑا درجہ دینا بھی ہے. تو مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا. اس کی دو وجہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک تو یہ کہ ہم نے ہی مرد کو عورت سے افضل بنایا ہے، اور دوسرے یہ بھی کہ ساری دنیا کا سارے زمانے کا دستور چلا آ رہا ہے کہ مرد عورتوں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور ان کی جان عزت آبرو وغیرہ کی سب کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ان کا درجہ بڑا ہے. یہ بھی بات ہو گئی. میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، شاید آپ کو بھی یاد آ جاوے. ہاں، یوں تو ایک ملک میں بلکہ ایک خاندان میں کوئی لمبا ہے کوئی ناٹا ہے، چلا آیا ہے. اور کسی ملک کے لوگ لمبے ترنگے ہیں، کسی ملک کے لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں. جیسے آپ دیکھو چین کے اور ادھر کے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو عالمی طور پر سروے کیا گیا کہ کسی بھی ملک میں ہو اور کسی بھی خاندان اور قبیلے کا ہو، سب سے زیادہ لمبا قد مرد کا ہے یا عورت کا؟ تو کل ملا کر جو سب سے لمبا مرد پایا گیا اور سب سے لمبی عورت پائی گئی، تو سب سے لمبی عورت کا قد مرد کے قد سے کم پایا گیا. امید ہے کہ آپ میری یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. اسی طریقے سے یہ جو ہم اسپتال میں جاتے ہیں نا، خاص طور سے سرکاری اسپتالوں میں، وہاں ہماری بیماری کا علاج نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کریں پھر اس سے. ہاں، دنیا بھر میں انہوں نے تجربہ کیا، سروے کیا کہ سب سے بڑا دل کس کا؟ تو سب سے بڑا دل مرد کا پایا گیا. پھر عورتوں میں سب سے بڑا دل کس کا پایا گیا؟ بولیا. تو عورتوں میں جو سب سے بڑا دل تھا اور مردوں میں جو سب سے بڑا دل تھا، وہ مرد کا دل بڑا تھا، عورت کا چھوٹا تھا. یہ وہ چیز ہے. اسی طریقے سے یہ شاید قاعدہ کلیہ نہ ہو، لیکن اطباء کتابوں میں لکھتے ہیں، کتابوں میں حکیم لوگ لکھتے ہیں کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو لڑکا اگر ہوتا ہے تو وہ دائیں طرف ہوتا ہے، اور لڑکی ہوتی ہے تو وہ بائیں طرف ہوتی ہے. رحم میں بائیں طرف پرورش ہوتی ہے لڑکی کی، اور دائیں طرف پرورش ہوتی ہے لڑکے کی. اسی طریقے سے الا ماشاء اللہ، لیکن عورتوں میں بھولنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے بنسبت مردوں کے. قرآن پاک میں بات یہ بیان کی گئی ہے یہاں تو. اور عورتوں میں آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اچھے سے اچھے وکیل تلاش کرنا. مرد جتنی بات دلیل سے، تفصیل سے، ترتیب سے کہہ سکے گا، عورت اپنی بات اتنی ترتیب سے، اتنی دلیل سے نہیں کہہ سکتی. جی قرآن پاک میں ہے. یہ بھی میں آپ کو دکھائی آیت شریفہ مجھے جلدی سے یاد نہیں آنے کی، ابھی دکھا رہا میں آپ کو. وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. یہ میں نے اسی آیت کا ترجمہ کیا آپ کے سامنے. یہ 26ویں پارے کی آیت، 25ویں پارے کی آیت شریفہ. دوستو، یہ چند باتیں اس وقت جو میرے ذہن میں آئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے.
اس کی پیدائش میں بھی، جیسا کہ چند باتیں آپ نے سنی، اس کی صلاحیت اور قابلیت میں بھی، اس کی صلاحیت اور قابلیت میں بھی. یہ بات یہ نہ سوچو کہ کہاں کی کر رہا ہے، ذرا سن لیو، میں نے بتایا آپ کو کتنی اہم بات ہے. آپ میں تو کاشتکار نہیں ہوں گے، لیکن یہاں کچھ کاشتکار ہیں. گائے کو، بھینس کو بگھی میں چلاؤ، ہل میں چلاؤ، اگر وہ دودھ دے لے تو، بلکہ وہ گابھن بھی ہو جاوے تو وہاں اس کو الگ ہی ماحول چاہیے. اسی واسطے آپ جانتے ہیں کہ اس کو کوئی گائے کو کوئی ہل میں نہیں چلاتا، اس کو کوئی بگھی میں نہیں چلاتا، بھینس کو کوئی گائے ہل میں نہیں چلاتا، اور اگر کوئی چلاتا ہے تو بس قصہ ختم. بلکہ اس کے تو کھور پہ باندھ کے نخرے برداشت کیے جائیں. اس کا بچہ کھچا گھاس جوٹے کو اور بیل کو ڈالا جاوے. تو دونوں کے مزاج میں، دونوں کی صلاحیتوں میں، سب چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق فرمایا ہے. یہ ٹھیک، ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہمارا واسطہ مطلب ہی نہیں، ہماری کوئی سنے گا بھی نہیں. ہاں، فوج میں عورتیں، پولیس میں عورتیں، ہوگی کوئی ان کی مجبوری، ہوگی کوئی ان کی ضرورت، مردوں کے سامنے نہیں لڑ سکیں گی. پکی بات ہے، گارنٹی کی بات ہے. وہ بات الگ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انگلی برابر نہیں کی، جیسا کہ فارسی میں ہے، نہ ہر مرد مردست، نہ ہر زن زنست، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر دے. اللہ نے 5 انگلی برابر نہیں کی. کوئی ہو جاوے تو بات الگ ہے. اس لیے مرد کو جو اللہ نے حاکم بنایا ہے وہ بالکل فطرت کے مطابق بنایا ہے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جب اس کو افضل بنایا ہے تو پھر اس کو کچھ حقوق اور اختیارات زیادہ دے دیے، یہ ہونے چاہیے. مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو. ملک کا جو وزیر اعظم بنتا ہے، ملک کا جو راشٹرپتی ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، اس پر کوئی مقدمہ بھی نہیں چلتا جب تک وہ اس عہدے پر رہتا ہے. اس کو ایک استثناء حاصل ہوتا ہے. تو جو جتنا اس میں کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، اس لیے مرد کے کچھ زیادہ حقوق ہیں. یہ بس اتنی بات ہے، اور خرچ کرنا مرد کا ذمہ ہے. یہ بات یہ بات آپ نے سب سن لی، اور ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اب میں اگلی بات بتاؤں. مرد حاکم تو ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حاکم کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ایسے ہی مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ گھر کے پورے نظام کو کنٹرول کرے، اور کسی پر ظلم زیادتی کے بغیر کنٹرول کرے. اگر پولیس نے، فوج نے یا کسی بھی نے ظلم کر کے کنٹرول کیا تو وہ تو کچھ نہیں ہے. نہیں، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے اور کنٹرول کرے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر میں کسی کا بھی جھگڑا ہو، ساس بہو کا ہو، نند بھاوج کا ہو، دورانی جیٹھانی کا ہو، یہاں سب سے بڑی ذمہ داری مرد کی آتی ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے کہ جھگڑے نہ ہوں، اور اس طرح کا فیصلہ دے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ ہو. جی ہاں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ ہمارے اپنے ذہن میں ڈالتا ہے، پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ بات تو میں کہا ہی کرتا تھا، بلکہ بہت پرانی بات ہے کہ ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے اپنے بڑے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں یہی بات سنی، بالکل یہی بات سنی. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ بہو کا ساتھ نہ دے، ہمیشہ ماں کا ساتھ نہ دے، بلکہ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے، جس کی غلطی ہے اس کو غلط کہے. بہرحال یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو کنٹرول رکھے. جس طریقے سے ان چیزوں میں ایسے ہی کہ گھر میں کوئی برائی نہ آئے. اگر کوئی برا قدم لڑکا اٹھا رہا ہے اس کو روکے،
لڑکی اٹھا رہی ہے اس کو روکے، بیوی اٹھا رہی ہے اس کو روکے، بلکہ بہت مرتبہ تو گھر میں خاص طور سے جب والد نہیں ہوتا تو بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں کو کنٹرول کرے. یہ حاکم ہونے کی یہ ذمہ داریاں ہیں. یہ زیادتی نہ کریں، خود غصہ نہ کریں، اگر کرے غصہ تو دکھاوٹ کا غصہ کرے، سچ مچ میں غصہ نہ کرے. یہ باتیں ہیں ہمارے بڑوں کی بتائی ہوئی ہیں اور سنی ہوئی ہیں. اور میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث پاک تو یہ ہے نہیں، لیکن مشہور مقولہ ہے کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے دراصل وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. تو مرد کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا، سردار بنایا، یوں سمجھو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا خادم بنایا. اس لیے گھر کو اس طرح سے لے کے چلے. اب آگے چلتے ہیں. لیکن جیسے کہ اوپر آیت شریفہ میں آیا تھا، آگے بھی وہی بات آ رہی ہے ہاں کہ یہ دنیاوی انتظامات میں ہے، اور اعمال آخرت میں اور آخرت کی فضیلت میں اور آخرت کے درجات میں مرد عورت دونوں برابر ہیں. جیسے کہ پچھلے ہفتے بتایا تھا، اگر عورت تہجد پڑھتی ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد تہجد پڑھتا ہے اس کو ثواب ملے گا. عورت خیر خیرات کرتی ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد کو ملتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں فالصالحات، بس نیک عورتیں، قانتات، وہ اپنے شوہروں کی تابع دار ہوتی ہیں. قانتات، نیک عورتیں وہ اپنے شوہروں کی تابع دار ہوتی ہیں. حافظات للغیب، اور مرد کے پیچھے وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. کائیں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں؟ مرد کی عدم موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. کائیں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں؟ اپنی عزت و آبرو کی، مرد کے گھر کی، مرد کے سامان کی، مرد کی عزت و آبرو کی، وہ ان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتی جس سے ان کی مرد کی جان کو، مال کو، عزت و آبرو کو کوئی دبا لگے. وہ خود ایسا قدم نہیں اٹھاتی. بما حفظ اللہ، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. کن کی؟ عورتوں کی حفاظت فرمائی. کن کے ذریعے؟ مرد کے ذریعے. ابھی بتا رہا تھا آپ کو کہ شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے، ان پر خرچ کرے، ان کی جان کی حفاظت کرے. یہ ایسا. تو اچھی عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تابع دار ہوتی ہیں، اور اچھی عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ مرد کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے گھر کے سامان کی حفاظت کرتی ہیں. یہ بات ہو گئی. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، ان باتوں کو دھیان سے سنیے، آگے آ رہی ہیں، وہ تو ساری ساتھ دھیان سے سننے کی ہیں. وہ عورتیں جن کی طرف سے نافرمانی اور مخالفت کا اندیشہ ہو، جن کا مزاج کچھ ایسا ہو، نافرمانی کا اور مخالفت کا اندیشہ ہو، تو کیا کرو؟ فعظوہن، تم ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، بتاؤ، نفع نقصان اس کے سامنے رکھو، دھمکاؤ نہیں. دھمکاؤ نہیں. پہلا درجہ جو ہے نا، اور پہلا مرتبہ جو ہے وہ سمجھانے کا ہے. نفع نقصان سامنے رکھ کے ان کو نصیحت کرنے کا. آپ جانتے ہیں نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کرنے کا ہے. اور اگر وہ اس نصیحت سے نہ مانے، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو تم ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو. یہ دوسرا درجہ ہے. یہ دوسرا درجہ ہے کہ ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو. اس کی تفصیل حدیث پاک میں اس طرح آتی ہے، تم دونوں ایک بستر پہ سو اور وہ تمہاری بات نہیں مان رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، تو اس کی طرف منہ نہ کرو، بلکہ کروٹ دوسری طرف لو، دوسری طرف منہ کرو.
اگر وہ اسی سے سمجھ جاوے اور اپنی حرکت سے باز آ جاوے تو ایک ہی بستر میں سوتے رہو، اور اگر وہ اس کو کافی نہ، یہ بات اس کے لیے کافی نہ ہو تو بستر الگ کر دو، اپنے الگ چارپائی پہ سونے لگو۔ یہ بس ابھی مارنے دھاڑنے کے دھمکانے کے نمبر نہیں آیا بھائی، وہ تو بالکل آخری بات ہے، لو سن لو وہ بھی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور جو اس وقت بھی نہ مانے، نہ نصیحت سے مانے، نہ جو ان سے ایک اعراض اور بے رخی برتی گئی ہے اس اعراض اور بے رخی سے وہ نہ مانے، تو پھر تم ان کو مار سکتے ہو۔ لیکن حدیث پاک میں آیا ہے کہ نہ تو چہرے پر مارا جاوے اور نہ ڈنڈے سے مارا جاوے، اور ہاتھ سے بھی مارا جاوے تو ایسا نہ مارا جاوے کہ نشان پڑ جائے۔ آپ بھی کہو گے کہ اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونے کا، اس سے کہاں ماننے کی، وہ تو لٹ لے کے جب تک ہاڑ نہ توڑ دیں جب تک کچھ فرق نہیں پڑنے کا۔ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ہاں یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اسے منواؤ، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئیو، بات میری سن لیو۔ یہ جو طلاق کا آپشن رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے، ہاں جن کے طلاق کا آپشن نہیں ہے وہاں تو مرد کچھ کرے گا، یہ تنگ آ کر عورت کچھ کرے گی، چاہے وہ اپنے کپڑوں میں آگ لگاوے، چاہے وہ کنویں میں کود دے، چاہے دریا میں کود دے، چاہے زہر کھاوے، پھانسی کھاوے، وہ تو جان چھڑانے کا واسطے یہ کام کرے گی، ہاں اور مرد بھی کچھ ایسا ہی کرے گا چونکہ وہ چھوڑ سکتا نہیں یہ۔ لیکن اسلام میں یہ آپشن نہیں ہے، وہاں تو رکھا گیا ہے تم دونوں جب تک صحیح رہ سکو رہو، اور جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا ان کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، الگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ۔ لیکن یہ نہیں اختیار دیا گیا مرد کو کہ وہ اس پر لٹ پہلے اور اس پر ظلم زیادتی کرے۔ اس لیے میں نے مارنے کی بھی آپ کے سامنے حد بتائی اور حدیث پاک کے حوالے سے بتائی، ہاں پہلے نصیحت کرو، سمجھاؤ آخری حد تک، اور جب یہ بھی کارگر نہ ہو تو پھر اس کو اعراض کرو، تھوڑا سا بے رخی برتو تھوڑی سی، جی ہاں، اور اس کی بھی حد آپ کو بتائی۔ یہاں بھی بتاؤں میں، میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیوی سے لڑ کے گھر سے باہر نہیں جایا کرتے، گھر ہی میں رہا کریں، جی ہاں۔ تو بس اتنا ہی بے رخی جتنی میں نے آپ کو بتائی، یہ حدیث پاک کے حوالے سے بتائی میں نے آپ کو، اور یہ بھی کارگر نہ ہو تو پھر اتنی مار جتنی آپ کو بتائی کہ نشان نہ پڑے اور چہرے پہ نہ مارے، جی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگے تو پھر تم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو، اور اگر وہ نہ مانے کہنا تو پھر وہ کارروائی کا حق ہے تمہیں، وہی کارروائی جو مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یہاں ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اونچے مرتبے والا ہے اور بہت بڑا ہے۔ ایک آیت شریفہ رہے گی، اس کا تعلق اسی سے ہے، اس کو میں پوری کر رہا ہوں۔ یہ اگلی آیت شریفہ کا میں حاصل بتاتا ہوں آپ کو۔ جب یہ دیکھ لیا جاوے کہ لڑکے لڑکی میں، شوہر بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا ہے، لڑکا بھی یہ طے کر لے کہ میرا اس سے نباہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک بات پہنچ جاوے، اور لڑکی بھی یہ طے کر لے کہ میرا اس سے نباہ نہیں ہو سکتا، دونوں یہ طے کر چکے کہ اب ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، تو بھی مرد کو چاہیے کہ وہ طلاق نہ دے، ابھی بھی طلاق نہ دے۔ میرے بھائیوں 2-4 منٹ لگیں گی، تھوڑا سا سمجھو، دیکھو اگر میں ہتھیار لے کے چلوں تو بس وہاں اڈے تک ہی جاؤں گا، پکڑ لے جاؤں گا، گرفتار ہو جاؤں گا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ گن لے کر چلتے ہیں پوری، اور اپنی بھی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، دوسرے کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے،
ان کو ٹریننگ ایسی دی جاتی ہے، ان کا ذہن ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ جب بہت ہی ضرورت ہوگی اور گولی چلائے بغیر کام نہیں چلے گا تب گولی چلائے، اس سے پہلے نہیں چلانے کے۔ ہر کسی کا ہاتھ بندوق نہیں دی گئی اس واسطے کہ ہر کسی میں اطمینان نہیں کہ کہاں چلا دے وہ میں چلا۔ تو مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ اختیار دیا گیا ہے، اختیار یہ دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے نہ اس کو استعمال کریں۔ بالکل آخری تدبیر، بالکل آخری تدبیر ہے۔ تو جب دونوں میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ نماز نہیں ہو پاوے گا، پھر کیا کریں؟ مرد کی طرف سے اس کے خاندان کے کچھ لوگ اور عورت کی طرف سے اس کے خاندان کے کچھ لوگ جمع ہوں اور وہ دونوں کی بات سنیں، اور دونوں کی بات سن کر اگر نباہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو نکالیں، جس کو کہتے ہیں صلح صفائی کرانا، صلح صفائی کرانا۔ نباہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو نکالیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جب تک بھی یہ ممکن ہو کہ نباہ ہو سکتا ہے تو دونوں طرف سے کچھ آدمی جمع ہو اور صورتحال کو دیکھ کر کوئی فیصلہ لیں، یہ تاکہ طلاق کم سے کم ہو، بالکل آخری درجے میں ہو، جب کام ہی نہ چلے، کوئی صورت ہی باقی نہ رہے، یہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یوں فرماتے ہیں، یہ اگلی بات بہت دھیان سے سن لیو، ادھر سے بھی کچھ آدمی جمع ہوئے، ادھر سے بھی کچھ آدمی جمع ہوئے، ادھر کے بھی سب آدمی اور ادھر کے بھی سب آدمی اگر دل سے یہ چاہیں گے کہ ان کے درمیان جدائی نہ ہو بلکہ ان کا نباہ ہو جاوے، ان کی صلح ہو جاوے اور یہ اکٹھے رہیں جس طرح رہتے آئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی صورت انشاءاللہ نکل آئے گی۔ اور اگر ادھر کے میں سے کوئی لگ گیا الٹی بات کرنے، بجائے سلجھانے کے الجھانے میں لگ گیا، یا ادھر سے کوئی بجائے سلجھانے کے الجھانے میں لگ گیا، تو پھر بات بڑھنے کی نہیں، پھر بات بگڑے گی۔ اب آیت کا ترجمہ سنو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ان دونوں کے درمیان اختلاف محسوس کرو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم ایک فیصل یا کئی مرد کی طرف سے بھیجو اور ایک فیصل یا کئی عورت کی طرف سے بھیجو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ ان دونوں کے درمیان صلح چاہیں گے، اصلاح چاہیں گے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، یعنی نباہ کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، اللہ دلوں میں ایسی بات ڈالیں گے جس سے یہ جھگڑا ختم ہو کر نباہ کی صورت پیدا ہو جائے۔ اور میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، پھر دوبارہ بتاتا ہوں، اگر بجائے سلجھانے کے الجھانے میں لگ جائیں یہی لوگ، تو پھر تو موافقت کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یاد رکھو ہمیشہ، جو لڑکی کی طرف سے گیا ہے یوں نہیں کہ وہ لڑکی کی حمایت کرے گا، جو لڑکے کی طرف سے گیا ہے یوں نہیں کہ وہ لڑکے کی حمایت کرے گا، نہیں۔ اگر وہ لڑکے کی غلطی دیکھے گا تو لڑکے کو کہے گا، اور لڑکی کی غلطی دیکھے گا تو لڑکی کو کہے گا، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے گیا یا لڑکی کی طرف سے گیا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علم رکھنے والا ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے، اسی واسطے اس نے تمہیں تمہاری زندگی کو اچھی بنانے کے واسطے، پرسکون بنانے کے واسطے یہ ہدایت اور یہ تعلیمات دی ہیں، یہ احکام دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا۔ الحمدللہ۔